اسکرین نظر آ رہی ہے سب کو؟ جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا، آج ہم نے پڑھنی ہے سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 51 میرے خیال سے. بالکل 51. جی جی بالکل، آپ کا خیال درست ہے. باقی سب کا کیا خیال ہے؟ جی 51 50 تک کلیئر کریں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا، سب سے پہلے صبا آپ ہمیں بتائیں گی آیت نمبر 51 میں تجوید کے قواعد، اور پھر آپ اس کی تلاوت کریں گے. 51 جی. جی جی آم، آم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سا کے اوپر پیش ہے، جی یہ زبر پیش، زبر زیر پیش، یہ سنگل حرکات ہیں، ان کو کھینچ کے نہیں ادا کرنا. تو بالکل ماشاء اللہ. آگے میم مشدد ہے. جی میم مشدد تشدید سے اور تشدید سختی سے مطلب بالکل ادا کرتے ہیں. جس لفظ پر تشدید کی علامت ہوگی اسے سختی سے ادا کیا جائے گا. اور بالکل. حمزہ کے نیچے زیر ہے. اور اور صبا اس کے علاوہ یہاں میم مشدد ہے تو ہمیں یہاں سختی کے علاوہ کس چیز کا خیال رکھنا ہے اگر میم مشدد ہوگی؟ میم مشدد ہوگی جی تو میم مشدد ہوگی تو جی جی صبا، اس میم کو مشدد اور نون مشدد پہ ہمیشہ کیا ہم کیا جاتا ہے؟ غنہ کرتے ہیں. غنہ کیا جاتا ہے. غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ مطلب ناک سے آواز نکالتے ہیں. بالکل، نیزل ساؤنڈ جو ہوتا ہے، ناک میں وائبریشن سی جو ہوتی ہے نا، اس کو غنہ کہا جاتا ہے. بالکل جی جی. آگے حمزہ کے نیچے زیر ہے، سنگل حرکات ہے. نون آگے نون مشدد ہے. جی اور اس کو بھی ہم آم، نون مشدد اور جہاں پہ میم مشدد ہو اس کو غنہ کریں گے. اور بالکل، نون مشدد پہ بھی غنہ ہوگا. بالکل. آگے اوقاف کے اوپر بھی پیش ہے، یہ بھی سنگل حرکات ہے. اور آگے میم کے اوپر جزم ہے. اور جی، باقی اس سب اپنے مائکس میوٹ کر دیں. جی اور اس آگے حمزہ کے اوپر حمزہ کے اوپر زبر اچھا ہے. صبا، آپ نے بتایا کاف کے اوپر پیش ہے جو کہ سنگل حرکت ہے، اور میم کے اوپر جزم ہے، تو جزم کا کیا قاعدہ ہے؟ جزم مطلب جزم ساکن ساکن بھی کہتے ہیں اس کو. جی جی، جزم جو ہے اس کو سکون بھی کہتے ہیں. ساکن تو وہ ہاں حرف ہوگا نا جس پہ جزم ہوگی. ہاں، جزم کو سکون بھی کہتے ہیں اور مجزم بھی کہتے صبا ہیں. نہیں سوری، وہ عربی کا لفظ. جزم کو جزم کا کیا قاعدہ ہے؟ مطلب جزم کو جب ہم کسی حرف میں داخل کرتے ہیں تو اس حرف نہیں، وہ تو ساکن ہو جاتا ہے. یہ جزم کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی، نہیں یہ وہ ہوتی. علامت ہے کہ اگر کسی حرف پہ جزم کی علامت ہوگی تو وہ اپنے ماقبل حرف کی حرکت سے پڑھا جائے گا. جیسے کہ میم کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے کاف کے اوپر پیش ہے، تو یہ اپنے پہلے والے حرف کی حرکت سے پڑھا جا رہا ہے، مطلب کہ کاف کے پیش سے پڑھا جا رہا ہے. اچھا، میم کے اوپر جزم ہے، اس کی کوئی اپنی حرکت نہیں ہوتی، اس کو پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. بالکل ماشاء اللہ. جی آگے بتائیں. جی آگے حمزہ کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکات ہے. آگے یا کے اوپر مشدد اور شد ہے. شد یا کے ہے. اوپر مشدد نہیں کہیں گی، آپ بولیں گی یا پہ شد ہے، اس وجہ سے یا حرف مشدد ہے. جس حرف پہ شد ہوگا وہ حرف مشدد کہلائے گا. ٹھیک ہے، جی جی اگر مشدد کہیں گی تو وہ علامت کا نام نہیں ہوگا. اوکے. علامت کیا کہلائے گی؟ اچھا، اس کو شد بولے گی جس کی جی جی، یہ جو علامت ہے، جی یہ ڈبلیو جیسا جو سمبل ہے، یہ اس شد ہے. جس جی پہ ہوگا وہ حرف مشدد ہوگا. مثال کے طور پہ اب یہ ہم یہاں یا پہ شد ڈالیں گے تو جی یہ شد کہلائے گا. یہ یا جو ہے شد کی وجہ سے یا مشدد کہلائے گی.
अच्छा, या जो है वो शद की वजह से या मुशद्दद कहलाएगी। और बिल्कुल। अच्छा, तो सिर्फ हम मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद कह सकते हैं, बाकी लफ्जों के ऊपर अगर हो तो हम मुशद्दद नहीं कहते हैं कह शद। सकते हैं, आप इसको या मुशद्दद भी बोल सकती हैं, लेकिन आप ये नहीं कहेंगी कि या के ऊपर मुशद्दद है। ओके, या सही मुशद्दद है, या के ऊपर शद है। है। अलामत या, को आप शद ही बोलेंगी, हर्फ को आप मुशद्दद बोलेंगी। अच्छा अच्छा, ठीक जी है। मैं सिर्फ या के ऊपर शद है, आगे उसके ऊपर सिंगल हरकत है, पेश है। और जी अ, इसका हा, आगे हा के ऊपर जबर है। जी तो आ, इससे पहले आगे अलिफ खाली है। जी। जब अली खाली हो तो इससे जब अलिफ खाली अलिफ खाली है, इससे पहले जबर हो तो ये या बद्दा कहलाएगा। और जी आगे तो सबा, अलिफ मतलब खाली है और उससे पहले जबर है तो वो या मद्दा कहलाएगा। अलिफ खाकी, ओके। आ, ये अलिफ है ना, ये अलिफ। हम जी जी, अलिफ खाली है और उससे पहले जबर है तो ये या मद्दा कैसे हो गया? इसको 2 सेकंड के लिए खींच के पढ़ेंगे। आगे गौर करें, इसके बाद क्या हर्फ आ रहा है? जी जी। आ, अब अगले लफ्ज के ऊपर दो के ऊपर शद है, तो हम जी पिछले लफ्ज के साथ अगले जब शद हो तो पिछले लफ्ज के साथ मिला के थोड़ा सख्ती से अदा करेंगे। तो बिल्कुल। अगले, तो फिर ये जो हा है ये दौद के साथ मिला के पढ़ा जाएगा ना? जी हाँ को दौर के साथ मिला के, क्योंकि इसके दौर के ऊपर शद है तो इसलिए हम इसको मिला के पढ़ेंगे। मिला के पढ़ेंगे, और इसके अलावा किस बात का ख्याल रखेंगे? और सख्ती से अदा करेंगे। बिल्कुल, माशाल्लाह। आगे बताएं। आगे अलिफ के ऊपर बड़ी मात्रा है, इसको 5 सेकंड 5 सेकंड के लिए खींच के पढ़ेंगे। और बिल्कुल। आगे लाम के ऊपर शाद है, उसके ऊपर सिंगल हरकत है, पेश है। ओके, ओके, वाव के ऊपर जज़म है। तो जी हम तो, तो हम इसे जी इसको पिछले लफ्ज के साथ मिला के, फिर आगे बिल्कुल। वाव मद्दा है, तो हम इसको मतलब पिछले लफ्ज से मिला के पढ़ेंगे। जी जी, ठीक बता रहे हैं। जी। और आगे आगे नून के ऊपर जबर है, सिंगल हरकत है। अम, आगे लाम के ऊपर जज़म है, तो हम इसको पिछले लफ्ज के साथ मिला के पढ़ेंगे। और मीम के ऊपर सिंगल हरकत है, पेश है। और काफ के ऊपर जबर है। अ, और इससे आगे जाल के ऊपर शाद है, तो जाल के जा- खज- और इससे पिछले लफ्ज, क्योंकि जाल के ऊपर शाद है तो इसको पिछले लफ्ज के साथ मिला के और सख्ती से इसको पढ़ेंगे। और साल के नीचे जेर है, तो आगे बा के ऊपर पेश है, वाव के ऊपर जज़म है, तो ये वाव मद्दा है। पे जज़म है सबा, वाव पे जज़म है, तो इस वाव को क्या कहा जाएगा? इस वाव को हम जज़म सुकून भी कह सकते हैं। जज़म तो ये अलामत है ना, मतलब वाव के ऊपर सुकून है, इसको आप जज़म कह लें या सुकून कह लें, एक ही बात है। जी, ठीक है, लेकिन वाव है क्या? वाव के ऊपर जो जज़म आया या वाव मद्दा, ये सुकून की अलामत आई, तो वाह क्या हुआ?
تو یہ اس سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ کہلائیں گے. بالکل وہ ٹھیک بتا رہی ہیں آپ، لیکن جی یہ واو پہ جو جزم ہے یا اس کو سکون بھی کہا جاتا ہے، تو جس واو پہ جزم یا سکون ہو وہ واو کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا نا، اگر واو پہ شد ہوگا تو واو مشدد ہوگا، جی ٹھیک ہے؟ جی. اگر واو پہ جزم ہوگا یا سکون ہوگا تو پھر یہ واو کیا کہلائے یہ کیا کہلائے گی؟ گی؟ جی ساکن. بالکل ماشاءاللہ، کیا کہلائے گی؟ ساکن. ساکن کہلائے گی، ٹھیک ہے؟ واو کے اوپر سکون ہے، سکون ہونے کی وجہ سے یہ ساکن کہلائے گی۔ اگر ہم اس کو سکون نہیں کہتے، جزم کہتے ہیں، تو پھر واو کیا ہوگی؟ واو. پھر واو جزم اگر کہیں گے تو عربی میں پھر اس کو کیا بولیں گے؟ واو کیا ہے؟ مجزوم. بالکل ماشاءاللہ، مجزوم ہے۔ جی آگے بتائیں۔ اور آگے نون کے اوپر زبر ہے تو جی آگے آیت آگے وف کی علامت آ رہی ہے لام، تو اس کو پوری آیت پڑھنی ہو تو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو وف کرنا ہے تو پھر ہم اس کو ساکن کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل، اب اس کی تلاوت کریں، ملانی ہے اگلی آیت؟ نہیں، پوری ہوگی وقف کر کے پڑھیں۔ وقت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ صبا یہ جو زال ہے نا، جی یہاں ہم شد کی وجہ سے سختی ضرور کریں گے، لیکن اتنی نہیں کہ ہمیں یہ نہ محسوس ہو کہ یہاں ہم زا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ زا مطلب یہ زال ہے، دانتوں کے نیچے جب زبان لے کے آپ پڑھے گی تو پھر آٹومیٹکلی اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ مکذبون، جی مطلب نرمی سے پڑھنا جی جی، تشدید کی وجہ سے سختی کریں گے لیکن زال ہے۔ ہی پڑھیں گے، زال نہیں اس کو بول دیں گے، ٹھیک ہے؟ جی جی را کے بعد زا ہے نا، زا جی جو کہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اس کو یا، سختی سے پڑھتے ہیں۔ دال کے بعد زال، اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں، بے شک اس پہ شد ہو تب بھی اس کا خیال رکھیں گے۔ جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی ارم، اس کے بعد آپ آیت نمبر 52 تجوید کے قواعد بتائیں۔ جی لام کے اوپر زبر ہے اور سنگل حرکات ہے تو ہم اس کو جلدی ادا کریں گے، اور پھر الف کے اوپر کھڑا زبر ہے، ہم اس کو 3 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے، اور 2 کاف کے نیچے سیکنڈز کے لیے 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے جی جی پڑھیں گے، اور کاف کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو، کیونکہ یہ بھی سنگل حرکات میں سے ہے تو ہم اس کو جلدی ادا کریں گے۔ بالکل، اور اور یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیے گا، جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر، اور کھڑا پیش بھی اس کو کہتے ہیں، الٹا پیش بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا قاعدہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک الف کے برابر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ 1 سیکنڈ کے لیے بھی کھینچ سکتے ہیں، مطلب اگر زبر زیر پیش ہے اس کو تو بالکل نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر کھڑی حرکات ہیں تو وہ 1 الف کے برابر ہیں، آپ 1 الف کے برابر بھی کھینچ سکتے ہیں اور 2 کے برابر بھی کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ قاعدہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو کھڑی حرکات ہیں وہ 1 الف کے قائم مقام ہوتی ہیں، مقام، جی ٹھیک ہے؟ تو 2 سیکنڈز کے لیے ہم لوگ اس لیے کھینچ دیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی یہ ظاہر ہو جائے، کیونکہ کچھ لوگ بالکل ہی 1 سیکنڈ کے لیے تو وہ پھر آئیڈیا نہیں کر پاتے نا کہ 1 سیکنڈ کے لیے کیسے اس کو کھینچیں، جی تو اس وجہ سے آپ یہ قاعدہ بھی یاد رکھیں گے۔ جی آگے بتائیں۔ یہ کاف کے نیچے زیر ہے، سنگل حرکات میں سے، ہم اس کو بھی جلدی ادا کریں گے، اور پھر اس کے بعد لام کے اوپر پیش ہے، اور کیونکہ اس کے بعد واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہوا، اور ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے، اور نون بھی ساکن ہے، یہ سوری نون کے اوپر زبر ہے اور یہ بھی سنگل حرکات میں سے ہے تو ہم اس کو بھی جلدی ادا کریں گے، اور میم کے نیچے زیر ہے اور کیونکہ نون ساکن ہے آگے تو ہم میم اور نون کو ملا کے پڑھیں گے، اور شین کے اوپر زبر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے، ہم اس کو بھی جلدی ادا کریں گے، جیم کے اوپر زبر ہے، یہ بھی اچھا سنگل حرکات۔ ارم، یہاں کوئی چیز آپ سکپ کر رہی ہیں؟ من آم، من جب شجرہ، بھی حروف نون ساکن حروف ہوتا ہے، اخفا میں سے،
बिल्कुल। जी जब भी हरूफ नून साकिन होगा आप फिर जरूर उसके देखेंगे, बाद यहाँ कोई कायदा तो नहीं आ रहा, जी यहाँ आप देखेंगे नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? शीन आ रहा है। शीन। और शीन कौन से हरूफ में से है? हरूफ इख्फा में से है, तो हम बिल्कुल। यहाँ जब पे इख्फा नून साकिन करेंगे। के बाद इसका क्या कायदा है? हम इख्फा करेंगे यहाँ पे। कायदा आवाज बताएं को हमें। थोड़ी, यानी आवाज को हम थोड़ी देर के लिए छुपाएंगे नाक में, बिल्कुल, नून की आवाज को नाक में छुपा कर अदा छुपा करें। के बिल्कुल। करेंगे जी। बिल्कुल, आगे बताएं। और शीन के ऊपर ज़बर है, ये भी सिंगल हरकत में से, हम इसको भी जल्दी अदा करेंगे। जीम के ऊपर ज़बर है, ये भी सिंगल हरकत में से, हम इसको भी जल्दी अदा करेंगे। और रा के नीचे दो ज़ेर हैं, और क्योंकि मीम जो है मीम के ऊपर शद है, तो हम यहाँ पे गुन्ना करेंगे। जब भी मीम बिल्कुल। और नून मुशद्दद हो तो हम यहाँ पे गुन्ना करेंगे। तो हम बिल्कुल। रा और मीम को मिला के पढ़ेंगे, और फिर क्योंकि उसके बाद नून साकिन है तो हम मीम को नून के साथ भी मिलाकर पढ़ेंगे। और जी, क्योंकि अम, मीम को नून के साथ मिला के पढ़ेंगे। जी मिन, ठीक है, अच्छा जी, यहाँ कोई और कायदा ठीक आ है, रहा है? मीम को नून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। और यहाँ पे इरम जो है यहाँ कायदा कौन सा फिर आ रहा है? हरूफ, यहाँ पे फिर हरूफ इख्फा का कायदा आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल, नून कैसे? साकिन है, और फिर उसके नून साकिन है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन सा हर्फ आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे जा है, तो ये हर्फ इख्फा में से हुआ, हम यहाँ पे नून की आवाज़ को थोड़ी देर के लिए नाक में छुपा कर पढ़ेंगे, बिल्कुल, इख्फा करेंगे। इख्फा करेंगे अच्छा जी। इरम, इख्फा के माने क्या है? छुपाना। बिल्कुल। इख्फा किससे अखज़ किया गया है, कौन से हर्फ से अखज़ किया गया है? अ, समझाने के लिए आप कैसे बताएंगी कि इख्फा जो है, अगर किसी को आपने समझाना हो जी, तो कैसे समझाएंगी इख्फा के बारे में? तो हम ये देखेंगे ना, जब भी नून साकिन हो, या जब भी नून साकिन जी यानी या जी, तनवीन वो के बाद कायदा है ना इख्फा का। बेसिक इख्फा की वजाहत करें। अ, हम यही कहेंगे कि इख्फा जो है, यानी इससे मुराद नून की आवाज़ को जो है नाक में छुपाना। जी जी। इसके जो हमने लुग़वी और इस्तिलाही माने पढ़े थे इख्फा के, उसके बारे में थोड़ी सी वजाहत करें। इख्फा जो है ये किससे अखज़ किया गया है, कौन से हर्फ से ये निकला है, थोड़ा सा जो है गौर करें। ये तो बाजी नहीं पता, क्योंकि मेरे जहन में तो नहीं अच्छा आ रहा। चलें, कोई मसला नहीं। इकरा, आप हमें बताएं इख्फा के बारे में, हमने इख्फा की तारीफ में क्या पढ़ा था? अगर नून में कायदा नहीं बताना, जी, इख्फा के माने बताने। इख्फा के माने छुपाना के हैं, यानी कि जैसे हम बोलते हैं खुफिया या हफीफ। बिल्कुल। बिल्कुल, माशाल्लाह। ठीक है इरम, इख्फा जी, जैसे हम कहते हैं ना, खुफिया कह लें, खफीफ कह लें, मतलब समझ आ जाती है बात कि किसी चीज को खुफिया रखना है, किसी चीज को छुपाना है। और यहाँ कुरान करीम में जब इख्फा आता है तो वहाँ हम किसको छुपाते हैं? नून की आवाज़ को नाक में छुपाते हैं। नून की आवाज को। और वो हमने कब करना होता है इख्फा? जब नून साकिन के और उसके बाद। बाद हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए। बिल्कुल, माशाल्लाह। अब यहाँ जो है कैसे नून की आवाज को हम नाक में छुपा रहे हैं? अम, जैसे शजर मिन। बिल्कुल। अच्छा इरम, इसकी हमने एक उर्दू की मिसाल पढ़ी थी, उर्दू का एक हर्फ हमने इसमें पढ़ा था। उससे जो है हम अच्छे से समझ सकते हैं कि वहाँ नून की आवाज को कैसे छुपाया गया। वो मिसाल याद है आपको? उर्दू का एक लफ्ज पढ़ा था। जी, उर्दू का अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, हमने ये लफ्ज पढ़ा था, याद आया? पंखा। जी। अब इसमें हमें बताएं कि इसमें हम इख्फा कैसे करते हैं? इसमें क्योंकि हम फंग का कह रहे हैं, तो हम काफ को कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ना नून जो है उसकी आवाज़ नाक में जा रही है। बिल्कुल। अगर हम जी, नून को जाहिर करेंगे तो ये कैसे पढ़ा जाएगा? ये कैसे पढ़ा जाएगा? जी नून की आवाज़ को जाहिर करेंगे तो जी I don't जी, know, कैसे पढ़ा जाएगा? अच्छा चलें, आयशा बताती हैं, चलें ठीक है।
عائشہ آپ ہمیں بتائیں اس مثال سے کہ یہاں اگر ہم نون کو ظاہر کریں گے تو یہ حرف کیسے پڑھا جائے گا، اگر ہم یہاں اخفا کرتے ہیں نون کو چھپاتے ہیں تو پھر اس حرف کو کیسے پڑھا جائے گا؟ اگر ظاہر کریں گے تو پڑھا جائے گا پنکھا. کیا پڑھا جائے گا؟ پنکھا. بالکل. اور اگر ہم اخفا کرتے ہیں تو پھر پنکھا. صبا آپ بتائیں. جی پنکھا. جب ہم نون کو ظاہر کرتے ہیں تو پھر صاف صاف پڑھا جائے گا پن کھا. پن ہاں پنکھا. نون کو ہم ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن جب ہم نون کو ناک میں چھپاتے ہیں تو پھر ہم پن کھا نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں پنکھا. پنکھا. پنگ پنگ، اچھا. مطلب وہ چھپ جاتی ہے نون کی آواز. ارم آپ ہمیں بتائیں. جی اگر ہم ظاہر کرتے تو پھر پنکھا پڑھا جائے گا، اور اگر ہم نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے تو پھر پنکھا پڑھا جائے گا. بالکل، مطلب نون پھر ظاہر ہی نہیں ہوتا، چھپ جاتا ہے وہ. بالکل ماشاءاللہ. جی آگے بتائیں. جی اور جیزا کے اوپر زبر ہے سنگل حرکات میں سے، اور کاف جو ہے پھر اس کے اوپر شد، تو ہم اس کو زا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور اس کے بعد کیونکہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو ہم واو یہاں پہ واو مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. اور پھر میم کے نیچے جو ہے 2 زیر ہے، اور کیونکہ آیت یہاں پہ ختم ہو رہی ہے تو جب بھی آیت ختم ہو اور اس سے پہلے یعنی تنوین کیونکہ یہ 2 زیر ہے تو یہ ساکن ہو جائیں گے دونوں. بالکل. یعنی ساکن کس صورت میں ہوں گے؟ کیونکہ آیت یہاں پہ ختم ہو رہی ہے تو یہ یہاں پہ ساکن ہو جائیں گے، میم ساکن ہو جائے بالکل. گا. آیت ختم ہو رہی ہے تو ہم نے یہاں کیا کرنا ہوتا ہے؟ یعنی 2 زیر والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے. جی 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 بالکل آپ ٹھیک بتا رہی ہیں. جب آیت ختم ہوتی ہے تو یہاں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ وقف ہو جاتا ہے نا. بالکل ماشاءاللہ، وقف کرنا ہوتا ہے. جی اور وقف کی صورت میں اگر آخری حرف پر 2 زیر ہوں گی تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں یعنی ساکن کر دیتے ہیں. بالکل ساکن کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بالکل. جی رمیش کی تلاوت کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لآکلون من شجر من زقوم. ارم کاف کے اوپر تھوڑی سی سختی ظاہر کریں. اوکے. زقوم. بالکل. اچھا مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ اکثر قرآن کریم میں جو کلر کوڈڈ قرآن کریم ہوتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے تفخیم یا ترکیک، اس کے بارے میں کون کون جانتا ہے؟ باجی میرے پاس تو کوئی قرآن نہیں ہے تو نہیں پتا. ٹھیک ہے. اور ارم کے علاوہ کوئی جانتا ہے تفخیم کسے کہتے ہیں؟ نہیں ٹیچر میرے پاس بھی کلر کوٹڈ نہیں ہے، دوسرا ہے. اچھا صبا اور اقرا. دی سسٹر مجھے نہیں پتا. اچھا ایک لفظ ہوتا ہے تفخیم، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پہلے ہم نے نہیں پڑھا. تفخیم ٹھیک ہے. اور ایک حرف ہوتا ہے ترکیک. ترکیک میں بھی ترتیب سے ہو. ترکیک ٹھیک ہے. اب یہ دونوں کی آپ لوگ تعریف جو ہے وہ ذہن میں رکھیں گے. ٹھیک ہے. تفخیم جو ہے اس کے معنی ہے حرف کو پر پڑھنا. جی ٹھیک ہے. اور ترکیک کے معنی ہے حرف کو باریک پڑھنا. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ یہاں آیت نمبر 52 میں کاف ہے، کاف کو ہم موٹا پڑھتے ہیں نا، پر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کاف پہ ہم نے کیا کرنی ہے؟ تفخیم کرنی ہے یا ترکیک کرنی ہے؟ تفخیم. تفخیم کرنی ہے. پر بالکل پڑھنا ماشاء ہے. اللہ. بالکل. اسی طرح اکثر را کو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جی زو کو پڑھتے ہیں. حروف مستعلیہ جو ہیں انہیں ہمیشہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ پر پڑھا جاتا ہے. پر موٹا پڑھا پڑھا جاتا ہے. بالکل ماشاء اللہ. کہیں بھی حروف مستعلیہ آئیں گے تو وہاں ہم کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. تفخیم کریں گے. جی. ٹھیک ہے. اب اس بات کا اور اس قاعدے کا بھی آپ لوگ خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے. جی. اور اس کو بھی جب آپ تجوید کے قواعد بتائیں گے تو اس میں پھر آپ کو اس کی تفخیم اور ترکیک کی بھی وضاحت کرنی ہوگی. تفخیم کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7.
सात हैं। टीचर तरकीब की दोबारा बताएं। तरकीक के माने हर्फ को बारीक पढ़ना। जी। हरूफ मुतालिया कौन कौन से हैं? 7। और صاد 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 ضاد غين طا قاف ظا। और हरूफ मुतालिया का हमने मजमुआ क्या पढ़ा था? सबा आप बताएं। خصوص जी जी बिल्कुल। खुस्सा। زغط जी खुस्सा और زغط زغط زغطت سوري जागतिन। बिल्कुल दागतिन भी कह सकती हैं, बिल्कुल, और जागतिन भी, बिल्कुल माशाल्लाह। और كت كتت इस كت किस पढ़ी था? किस पढ़ा था? ठीक है। अब देखिए खुस्सा में खा और सौद है, 2 ये हो गए। दागतिन में दौद गैन तौ 3 5 हो गए। और आखिर में किस में 2 हो गए, कौफ और जौ। ठीक है। अगर आप ये मजमुआ याद कर लें तो कभी भी आपको हरूफ मुस्तालिया जो है वो नहीं भूलेंगे। और जिधर भी ये 7 हरूफ आएंगे वहां हम क्या करेंगे? तफखीम करेंगे। तफखीम मतलब पुर पढ़ना, मोटा पढ़ना। बिल्कुल माशाल्लाह। इसके बाद इकरा आप हमें बताएं आयत नंबर 53 में तजवीद के कवायद। इकरा है हमारे साथ? जी इकरा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा के ऊपर जबर है, ये सिंगल हरकत में से इसे हम जल्दी से अदा करेंगे। मीम के ऊपर जबर है, मीम के ऊपर जबर है और चूंकि इसके बाद अलिफ हाली है और ये अलिफ मद्दा बन रहा है। चूंकि अलिफ मद्दा का कायदा है कि अलिफ हाली हो और उससे पहले जबर हो तो वो अलिफ मद्दा कहलाता है, यानी कि उससे 2 सेकंड के लिए खींच के अदा किया जाता है। आगे लाम के नीचे जेर है, ये सिंगल हरकत में से इसे हम जल्दी से अदा करेंगे। हमजा के ऊपर पेश है और इसके बाद वाव साकिन है तो ये वाव मद्दा बन रहा है, इसे हम 2 सेकंड के लिए खींच के अदा करेंगे। इसके बाद सही है बाजी। जी जी ठीक है। आगे नून के ऊपर जबर है, ये सिंगल हरकत में से इसे हम जल्दी से अदा करेंगे। मीम के नीचे जेर है, ये सिंगल हरकत में से है, इसे हम जल्दी से अदा करेंगे। और चूंकि इसके बाद नून साकिन है, नून साकिन होने की वजह से चूंकि जज्म की अपनी कोई हरकत नहीं होती है, सुकून में होती है, इसलिए हम इसे इसके माकबल हरफ की हरकत के साथ अदा करते हैं। और चूंकि नून साकिन है और नून साकिन या तनवीन जिधर भी आते हैं उधर हमने देखना होता है कि कोई कायदा है तो उसे लागू करना होता है। नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से आ रहा है तो इसे हम जाहिर करेंगे। अच्छा इकरा, जो आपने ये बताया कि नून साकिन है और उसके बाद हरूफ हल्की में से हा आ रहा है, ठीक है, ये हरूफ हल्की कितने हैं? हरूफ हल्की 6 हैं। कौन कौन से? हमजा हा, आइन हा, वाइन हा। बिल्कुल। अगर नून साकिन के बाद हरूफ हल्की यानी 6 हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां हम क्या करते हैं? उसे जाहिर करके मतलब पढ़ना होता है हमें। इसे जाहिर करना होता इधर इकलाब का यानी कि कायदा लगता है ना, तो है। इकरा जाहिर करना, तो जाहिर करना कौन सा कायदा है? इजहार का कायदा, सॉरी। बिल्कुल इजहार। इजहार जाहिर से है ना। यहाँ हम किस चीज का इजहार करते हैं? नून की आवाज को जाहिर करके बगैर गुन्ना के बिल्कुल जल्दी से अदा करते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, नून की आवाज को जाहिर करेंगे, ठीक है। अगर नून जी। साकिन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। जी बिल्कुल, आगे बताएं। आगे नहा के ऊपर चूंकि जबर है और इसके बाद अलिफ हाली है तो ये अलिफ मद्दा बन रहा है। जैसे पीछे मैंने एक्सप्लेन किया है कि अलिफ हाली और उससे पहले जबर हो तो वो अलिफ मद्दा बनता है, उसे हम 2 सेकंड के लिए खींच के अदा करते हैं। इसके इकरा लेकिन यहाँ इसके बाद जी जी पर इसके बाद लाम के ऊपर जज्म है और हम हा को लाम के साथ मिला के पढ़ेंगे।
تو بالکل، الف مدہ کیونکہ نہیں یہاں کریں گے. ہم اس کو ہاں مدہ حروف میں شامل نہیں کرتے کیونکہ دو جی الف بھی ہیں اور اس کے بعد جو ہے جزم بھی آ رہا ہے. جی. بالکل جی، آگے بتائیں. تو ہا کو ہم اسلام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، یعنی کہ ادغام بھی ہو جائے گا یا ملا کے پڑھنا؟ ادغام نہیں ہوگا، جزم کا قاعدہ استعمال ہوگا. جی ملا کے پڑھیں گے. حامی جی سے جی جی، یہاں اس کے جزم آ بعد رہا ہے نا اقرا، تو پھر جی جزم کا قاعدہ ہوگا. جزم کا قاعدہ کیا ہے کہ جب کسی حرف پہ جزم ہو تو اس کی اپنی کوئی حرکت نہیں دقت ہوتی، نہیں ہوتی، اسے اس ہم کو اس کے ماقبل کی ماقبل حرکت سے. بالکل کے ساتھ ادا کرتے ہیں. جی جی، یہاں ادغام نہیں ہوگا، جزم کا قاعدہ استعمال ہوگا. جی آگے بتائیں. آگے با کے اوپر پیش ہے، یہ سنگل حرکات میں سے ہے، اسے ہم جلدی سے ادا کر دیں گے. اس کے بعد تو کے اوپر پیش ہے اور چونکہ اس کے بعد واؤ ساکن آ رہا ہے تو یہ واؤ مدہ بن رہا ہے. واؤ مدہ کا قاعدہ ہے کہ واؤ ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واؤ مدہ کہلاتا ہے، یعنی کہ اسے ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کرتے ہیں. آگے بالکل نون کے اوپر زبر ہے، ویسے تو یہ سنگل حرکات میں سے اسے ہم جلدی سے ادا کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم ادھر وقف کی صورت میں ادا کریں گے تو اسے ہم ساکن میں بدل دیں گے، کیونکہ آگے آیت ختم ہو رہی ہے اور بالکل جب بھی ہم وقف کرتے ہیں تو سنگل حرکات میں سے کوئی بھی حرکت آ جائے تو اسے ہم ساکن میں بدل دیتے ہیں. بالکل ماشاء اللہ. اس کی تلاوت کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمالئون منها البطون. بالکل. صدق اللہ العظیم. اچھا آمین. اب اقرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہاں کون سا اس آیت میں کون سا حرف ہے جہاں ہم تفخیم کریں گے؟ کون سا حرف ہے اس آیت میں؟ تو تو بالکل ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. یہاں تا پہ ہم کیا کریں گے؟ تفخیم کریں گے. تفخیم تفخیم مطلب موٹا پڑیں گے. موٹا پڑیں گے. ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئندہ جو ہم تجوید کے قواعد کریں گے اس میں آپ تفخیم اور ترقیق کو بھی مد نظر رکھیں گے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ. بار بار اس کو ریپیٹ کریں گے تو ہی یہ آپ کے ذہن نشین ہوگا سب کے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. ارم اس کے بعد آپ ہمیں بتائیں آیت نمبر 54 تجوید کے قواعد. جی وہی فا کے اوپر زبر ہے یہ سنگل حرکات میں سے تو ہم اس کو جلدی ادا کریں گے، اور شین کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ہم اس کو ایک الف کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے، 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. اور بالکل را کے نیچے زیر ہے تو یہ سنگل حرکات میں سے ہم اس کو بھی جلدی ادا کریں گے. اور با کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد کیونکہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. اور نون کے اوپر بھی زبر ہے اور یہ سنگل حرکات میں سے تو ہم اس کو بھی جلدی ادا کریں گے. عین کے اوپر سنگل حرکات ہے، زبر ہے، ہم اس کو جلدی ادا کریں گے. لام کے اوپر زبر ہے سنگل حرکات میں سے اور کیونکہ اس کے بعد یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو یہ یا مدہ ہوا، سوری یا لین ہوا، تو ہم اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. اور ہا کے نیچے زیر ہے یہ بھی سنگل حرکات میں سے تو ہم اس کو بھی جلدی ادا کریں گے. اور میم کے نیچے زیر ہے یہ بھی سنگل حرکات میں سے ہم اس کو بھی جلدی ادا کریں گے. نون کے اوپر زبر ہے سنگل حرکات میں سے ہم اس کو بھی جلدی ادا کریں گے. اور کیونکہ اس کے بعد نون کے اوپر سوری لام کے اوپر لام ساکن ہے تو ہم نون اور لام کو ملا کے پڑھیں گے. اور ہا کے اوپر زبر ہے یہ بھی سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے. میم کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد کیونکہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو ہم یہ یا مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. اور میم کے نیچے زیر ہے لیکن کیونکہ یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے تو یہ میم جو ہے یہ ساکن ہو جائے گا، یعنی زیر جو ہے یہ گر جائے گی تو ہم اس کو ساکن کریں گے. بالکل. ارم یہ آپ نے کیا قاعدہ بتایا؟ میم کے نیچے زیر ہے تو یہ ہم ساکن کر دیں گے، اس کو ساکن کیوں کریں گے؟ یہ کوئی قاعدہ ہے؟ جی باجی کیونکہ یہاں پہ جو ہے آیت ختم ہو رہی ہے نا تو ہم وقف بالکل کریں گے وقف کی حالت میں. بالکل. تو جب آیت ختم ہو رہی ہو اور اس سے پہلے آخری حرف پہ صرف ایک زیر ہو تو وہاں کیا قاعدہ آتا ہے؟ وقف ہو جائے گا، میم جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا.
بالکل اس حرکت کو ہم ساکن کر دیں گے، ختم کر دیں گے، جی اور پھر ہم جو ہے میم کو وقف کریں گے. وقف کریں گے، میم پہ وقف کریں گے. جی پڑھیں. فشاربون علیہ من الحمیم. بالکل ماشاء اللہ. اچھا یہ آیات ہیں، میرے خیال سے اگلی آیت بھی کر لیں کیونکہ وہ اس سے ملتی جلتی ہی ہے. جی ٹھیک ہے، اس کے شروع میں بھی فشاربون آتا ہے اور اس کے شروع میں بھی، اور آخر والے صرف جو حروف ہیں وہ تبدیل ہیں. جی کر لیں گے یہ بھی، جی ٹھیک ہے. باقی سارے بھی. جی انشاءاللہ. کر لیں گے انشاءاللہ. بالکل، کیونکہ یہ ملتی جلتی ہے نا تو انشاءاللہ آپ کو یہ مشکل نہیں پیش آئے گی. جی عائشہ آپ بتائیں ہمیں آیت نمبر 55 تجوید کے قواعد. جی ٹیچر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فا کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکت، اس کو جلدی سے ادا کریں گے. شین کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے. را کے نیچے زیر ہے، سنگل حرکت، اس کو جلدی سے ادا کریں گے. آگے با کے اوپر پیش ہے اور واؤ ساکن ہے، تو واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو یہاں واؤ مدہ کہلاتا ہے، اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کیا جاتا ہے. آگے نون کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکت، اس کو جلدی سے ادا کریں گے. شین کے اوپر واو ہے اور آگے را ان کے ساکن، اوپر سوری، شین کے اوپر پیش ہے، آگے را ساکن، شین کو را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. با کے اوپر زبر ہے، آگے لام ساکن ہے تو با کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. ہا کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے، تو یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہاں یا مدہ کہلاتی ہے، اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کیا جاتا ہے. آگے میم کے نیچے زیر ہے اور اگر اور آیت ختم ہو رہی ہے تو یہاں وقف کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گا. بالکل کیسے پڑھیں گے؟ فشاربون شرب الہیم. ٹھیک ہے شرب ماشاء اللہ. الہیم. اچھا مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ کس کس کو جو را کے قاعدے ہیں وہ کس کس کو آتے ہیں؟ کچھ جگہوں پہ را کو پور پڑھا جاتا ہے اور کچھ جگہوں پہ را کو باریک پڑھا جاتا ہے. سب کو آتے ہیں؟ نہیں. یہ بتایا حروف مستعلیہ کا جو بتایا ہوا ہے، اور ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ ہم جو ہے را کے قاعدے پڑھیں گے کیونکہ وہ تھوڑے سے ڈیٹیل میں ہے. اگر ہم لیسن کے دوران پڑھیں گے تو کافی پھر وہ لمبا ٹاپک ہو جائے گا، کلاس بھی کافی لمبی ہو جائے گی، ڈیوریشن اس کی. انشاءاللہ کل جو ہے را کے قاعدے بھی آپ لوگوں کے لیے پڑھنے ضروری ہیں کیونکہ کافی جگہوں پہ را آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جی اب جیسے یہاں بھی را ہے، یہاں بھی را ہے، یہاں بھی را ہے، یہاں بھی را ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ آپ یہ قاعدے جو ہیں ان کو سکپ کریں. ٹھیک ہے، ساتھ جی ساتھ اگر کر لیں گے کور تو بہتر ہو جائے گی آپ کی تجوید انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ. تو یہ جو آیات ہیں اچھے سے یاد کیجئے گا تجوید کے ساتھ اور حرکات کو مد نظر رکھتے ہوئے. رموز اوقاف کو اور تفخیم اور ترکیق جو آج ہم نے اس کے بارے میں پڑھا وہ بھی آپ ذہن نشی کریں گے. ٹھیک ہے، اور آج جی والی آیات اور پہلے والی جو آیات ہیں وہ بھی آپ اچھے سے یاد کریں گے. کوشش کیجئے گا نمبرنگ بھی یاد کر لیں. ٹھیک ہے، تاکہ بعد میں جب ہماری پریکٹس ہو تو پھر ہمارا ٹائم جو ہے وہ مطلب بچ جائے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. انشاءاللہ العزیز. تو ابھی مجھے اجازت دیں، نیکسٹ کلاس کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام.